عالم دین ہیں ملک شام وغیرہ کے، محمد عزہ دروزہ ان کا نام ہے، انتقال ہو گیا کافی پہلے، تقریباً 60-70 سال ہو رہے ان کا انتقال ہو کر کے۔ التفسیر الحدیث یعنی ترتیب السور حسب النزول، قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے کی ہے اس اعتبار سے انہوں نے خیال رکھا کہ سب سے پہلی کون سی سورت، اس کے بعد کون سی، اس کے بعد کون سی، اس ترتیب سے انہوں نے جو ہے تفسیر بیان کی۔ 10 جلدوں میں ہے تفسیر، وہ 11 جلدوں میں ہے غالباً۔ اس میں انہوں نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے، بہت عمدہ بات انہوں نے لکھی، اللہ جزائے خیر دے ان کو۔ انہوں نے لکھا کہ اس آیت کریمہ پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے سجدے کے احکام و مسائل پر، میں نے مستقل اس پر ایک درس دیا تھا، میں نے ریکارڈ ہوا ہے وہ، لیکن کہاں ہے اللہ کو معلوم، واللہ اعلم۔ تو کہنا چاہ رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں انہوں نے جو بات لکھی ہے کہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب پر انہوں نے بات لکھی کہ اس آیت کریمہ میں سجدے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے جو ایک انوکھی بات لکھی وہ یہ ہے کہ جن آیات پر بھی سجدے کا حکم دیا گیا ہے یا اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے، بھلے ہی آیتوں پر سجدہ کرنا نماز کے باہر وغیرہ جو ہے، یعنی مطلب یہ فرائض میں سے، واجبات میں سے نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی واجبات میں سے نہیں ہے سجدہ کرنا آیت السجدہ پر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جتنی بھی سجدے ہیں، 15 سجدے ہیں، کہا کہ سب مکی صورتوں میں ہیں۔ کس میں؟ مکی صورتوں میں ہیں۔ انہوں نے اس کی ایک علت بتلائی، اس کا ایک سبب بتلایا کہ مکی صورتوں میں یہ سجدے کیوں ہیں، مکی ہی صورتوں میں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو اس میں عمومی طور پر معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تابعداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھک جانا، اللہ کی باتوں کو مان جانا، اور لوگوں کے لیے کبھی سماجی طور پر، کبھی مال اس کا، کبھی اس کی صلاحیتیں، کبھی اس کا اثر و رسوخ مانے بنتا ہے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے۔ تو چونکہ جیسا کہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، کہ جو ہے مطلب یعنی مکی صورتوں کے اندر جو جنت جہنم سے متعلق بارہا بتلایا گیا، عقیدہ و توحید کو بتلایا گیا، عقیدہ آخرت کو بتلایا گیا۔ جب دل نرم پڑ گیا تو پھر احکام و مسائل بتلائے گئے مدینے میں آنے کے بعد۔ تو مکی صورتوں میں سجدوں کے ایک راز انہوں نے یہ بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بارہا سجدہ کرنے کی تلقین کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سجدہ کہ اپنے آپ کو ماریے، جھک جائیے اللہ کے سامنے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو ہے مطلب سجدے میں پڑ جائیے، اللہ کی بات آتی ہے مان جائیے۔ بارہا اس طرح سے جو ہے یعنی اس کو ایک طرح سے ڈھالا گیا، ان کو بارہا اس کی تدریب کی گئی، اس کو ایک ماحول بنایا گیا۔ یہ ایک راز کی بات انہوں نے کہی، جہاں تکبر، جہاں غرور، جہاں اثر و رسوخ صلاحیتوں کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، اعلی اولاد کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، سماج کی بنیاد پر، جہاں جھکنے کی بات نہیں تھی، خاص کر عربوں کے پاس جھکنے والی بات کہاں سے ان کے پاس، ان کا اپنا ایک مزاج۔ یہ مکی صورتوں میں یہ کل کے کل سجدے مکی صورتوں کے اندر ہی ان کو ڈھالا گیا مکمل طور پر کہ اللہ کے حضور سجدہ کریں، جھک جائیں، مار دیں اپنے آپ کو۔ یہ چیز تھی